مویشی منڈیوں کے انتظامات ایک بارش سے بے نقاب، شامیانے اکھڑ گئے، کیچڑ سے لت پت منڈی میں چلنا بھی محال ہو گیا۔ بارش تھمی تو نکاسی، آب اور صفائی کے انتظامات پر توجہ دی گئی۔ ایک بارش نے مویشی منڈیوں کے انتظامات کی کلئی کھول دی۔ مویشی منڈیاں جوہر کا منظر پیش کرنے لگیں، شامیانے اکھڑ گئے، کیچڑ سے لت پت منڈی میں چلنا بھی محال ہو گیا۔ بیوپاری سر پکڑ کر بیٹھ گئے، خریداروں نے بھی بہت ہی کم تعداد میں منڈیوں کا رخ کیا۔ بارش تھی تو انتظامیہ نے بھی نکاسی آب پر توجہ دی۔ اے سی رائے ونڈ عدنان رشید نے شاہپور کانجرا منڈی میں انتظامات کی نگرانی کی۔ مشینری سے پانی کا نکاس ممکن بنایا گیا، کرین کی مدد سے ڈرین اور کیچڑ کو ٹھکانے لگایا گیا۔ جہاں پہ بھی بارش کا پانی کھڑا ہے نا، ڈی صاحب کے احکامات کے مطابق ہم وزٹ کیے، واسا کی ٹیمز وہاں پہ کام کر رہی ہیں، باقی بھی عملہ ایم سی ایل وغیرہ ہمارے سارے آفیسرز اس ٹائم فیلڈ میں ہیں۔ انتظامیہ کے مطابق مزید بارش نہ ہوئی تو صبح تک منڈیوں میں حالات معمول پر آ جائیں گے۔ کیمرامین سلمان الوی کے ہمراہ حسنین اولک، سٹی 42۔ مانسون کی پہلی بارش نے جل تھل ایک کر دیا۔ سب سے زیادہ بارش فروخ آباد میں 53 ملی لیٹر ریکارڈ کی گئی۔ رواں برس مونسون کی پہلی تیز بارش، شہر کے مختلف علاقوں میں وقفے سے بارشوں کا سلسلہ جاری رہا۔ سب سے زیادہ بارش فرخ آباد میں 53 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی۔ جیل روڈ پر 18.4، ایئرپورٹ 32.6، گلبرگ میں 15.5 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ لکھمی چوک میں 30، اپر مال 15، مغل پورہ 19 اور تاج پورہ میں 17 ملی میٹر، نشتر ٹاؤن میں 33، چوک ناخدا میں 32، پانی والا تالاب میں 27 ملی میٹر، گلشن راوی میں 27.5 اور اقبال ٹاؤن میں 25 ملی میٹر، سمن آباد میں 20، جوہر ٹاؤن میں 15 اور پنجاب یونیورسٹی میں 20 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ شہر میں ہونے والی موسلا دھار بارش کی وجہ سے لیسکو کا ترسیلی نظام متاثر، کمپنی کے 230 سے زائد فیڈر ٹرپ کر گئے، مختلف علاقوں میں گھنٹوں بجلی کی فراہمی معطل رہی۔ بجلی بند رہنے سے صارفین کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ذرائع نے بتایا کہ مجموعی طور پر 230 سے زائد فیڈر سٹرپ ہو گئے۔ ٹرپنگ کی وجہ سے مناوا، شمالی لاہور، بادامی باغ، داتا نگر، سمن آباد، کینٹ، ہربنس پورہ، جوہر ٹاؤن، کوٹ لکھپت، والٹن، شادمان اور اقبال ٹاؤن سمیت دیگر علاقوں میں بھی بجلی بند رہی۔ بیوروکریسی میں بڑے تقرر و تبادلے، ایڈیشنل چیف سیکرٹری ہوم مومن آغا کو تبدیل کر دیا گیا، جبکہ ظفر نصر اللہ نئے ایڈیشنل چیف سیکرٹری ہوم تعینات کر دیے گئے۔ ظفر نصر اللہ کو سیکرٹری ہاؤسنگ کا اضافی چارج بھی دیا گیا ہے۔ سیکرٹری ہاؤسنگ ظفر نصر اللہ کو تبدیل کر دیا گیا ہے۔ سیکرٹری اسپیشلائزڈ ہیلتھ نبیل احمد آوان کو بھی تبدیل کر دیا گیا ہے۔ محمد عامر جان سیکرٹری اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر تعینات کیے گئے ہیں۔ شاہد زمان کو سیکرٹری جنگلات تعینات کیا گیا ہے اور سیکرٹری جنگلات جاوید اقبال بخاری کو OSD بنا دیا گیا ہے۔ کورونا کی چوتھی لہر کے سائے منڈلانے لگے ہیں۔ شہر میں کورونا کے مثبت کیسز میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 139 نئے مریضوں کی تصدیق ہوئی ہے۔ شہر میں 24 گھنٹوں میں کوئی موت رپورٹ نہیں ہوئی۔ مجموعی طور پر ہسپتالوں میں 184 مریض زیر علاج ہیں۔ ہسپتالوں کے ICUs میں بیڈز 20% تک بھر گئے۔ کرونا کا پھیلاؤ روکنے کے لیے ویکسینیشن کے بغیر گزارا نہیں۔ سیکرٹری بلدیات نور الامین مینگل نے پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ سے منڈی آنے والے شہریوں کو ویکسین لگانے کی درخواست کر دی۔ دوسری جانب پنجاب میں تمام سرکاری ملازمین کو عید سے قبل ویکسینیشن کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ کورونا کی چوتھی لہر کا خطرہ سر پہ منڈلا رہا ہے اور مویشی منڈیوں میں بھی شہریوں کا رش بڑھتا جا رہا ہے۔ سیکرٹری بلدیات نور الامین مینگل نے سیکرٹری پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر کو خط لکھا ہے، جس میں مویشی منڈی آنے والے شہریوں کو کورونا ویکسین لگانے کی درخواست کی گئی ہے۔ دوسری جانب ایڈیشنل چیف سیکرٹری ارم بخاری نے سرکاری ملازمین کو عید سے قبل ویکسین لگوانے کی ہدایت کر دی ہے۔ ایڈیشنل چیف سیکرٹری نے متعلقہ سیکرٹریز سے ویکسینیشن کروانے والے ملازمین کا ڈیٹا بھی مانگ لیا ہے۔ ذرائع کے مطابق 71% سرکاری ملازمین ویکسینیشن کروا چکے ہیں۔ ایڈیشنل چیف سیکرٹری کے مطابق سرکاری امور بہتر طریقے سے جاری رکھنے کے لیے تمام ملازمین کی ویکسینیشن ناگزیر ہے۔ چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کی زیر صدارت اعلیٰ سطحی اجلاس ہوا۔ کرپشن مقدمات میں نیب لاہور کی جانب سے ملزمان کو دلوائی جانے والی سزاؤں کے حوالے سے DG نیب لاہور شہزاد سلیم نے بریفنگ دی۔ نیب لاہور نے 2018 سے اب تک مجموعی طور پر 49 مجرم عناصر کو احتساب عدالتوں سے سزائیں اور اربوں روپے کا جرمانہ کروایا۔
اجلاس میں ڈپٹی چیئرمین نیب، پروسیکیوٹر جنرل اکاؤنٹیبلٹی نیب، ڈی جی آپریشنز اور نیب کے سینئر افسران نے شرکت کی۔ ڈی جی نیب لاہور نے کہا کہ 2021 کے دوران نیب آرڈیننس کے سیکشن 10A کے تحت 6 مجرموں کو سزائیں اور 284.22 ملین روپے کا جرمانہ کروایا۔ سال 2020 کے دوران نیب آرڈیننس کے سیکشن 10A کے تحت مجموعی طور پر 13 مجرموں کو سزائیں اور 130.384 ملین کے جرمانے کروائے گئے۔ 2019 کے دوران ملزم حافظ جاوید چیمہ اور شریک ملزم سلیم چیمہ کو احتساب عدالت نے 6.48 ملین روپے جرمانہ کی سزا سنائی۔ نیب آرڈیننس کی دفعہ 10A کے تحت 2018 میں مجموعی طور پر 28 ملزمان کو قانون کے مطابق احتساب عدالتوں سے سزائیں سنائی گئیں۔ چیئرمین نیب جسٹس جاوید اقبال نے ڈی جی نیب لاہور کی سربراہی میں نیب لاہور کے پروسیکیوشن ونگ کی کارکردگی کو بھرپور سراہا۔ چیف جسٹس ہائی کورٹ محمد امیر بھٹی کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ کمرشل کورٹس قانون پر عمل درآمد اور ججز تعیناتیوں بارے تبادلہ خیال کیا گیا۔ کمرشل کورٹ سے کاروباری افراد کے تنازعات بروقت حل کرنے میں مدد ملے گی، چیف جسٹس ہائی کورٹ کی جانب سے یہ کہا گیا۔ کمرشل کورٹس میں اصلاحات سے ملکی اور بیرونی سرمایہ کاروں کے مسائل بھی بروقت حل ہوں گے، محمد امیر بھٹی کی جانب سے یہ کہا گیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کی نیو ججز لائبریری میں کمرشل کورٹس کو فعال کرنے کے متعلق اہم اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس کی صدارت چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ محمد امیر بھٹی نے کی۔ اس موقع پر سینئر ترین جج جسٹس ملک شہزاد احمد خان، جسٹس شجاعت علی خان، جسٹس شاہد کریم، جسٹس جواد حسن، سیکریٹری قانون بہادر علی خان، سیکریٹری انڈسٹری اور سیکریٹری PNW سمیت دیگر شریک ہوئے، جبکہ اجلاس میں رجسٹرار ہائی کورٹ عرفان احمد سعید، پرنسپل سیکریٹری ٹو چیف جسٹس محمد یار ولانا نے بھی شرکت کی۔ سیکریٹری انڈسٹری، سیکریٹری PNW اور سیکریٹری قانون نے کمرشل کورٹس کے قیام کے بارے کیے گئے اقدامات کی رپورٹ پیش کی۔ اس موقع پر چیف جسٹس محمد امیر بھٹی نے کہا کہ کمرشل کورٹس کے قیام سے کاروباری افراد کے تنازعات بروقت حل کرنے میں مدد ملے گی۔ کمرشل کورٹس میں اصلاحات سے ملکی اور بیرونی سرمایہ کاروں کے مسائل بھی بروقت حل ہوں گے۔ پنجاب حکومت غیر ملکی قرضوں سے میگا منصوبے مکمل کرے گی۔ سڑکوں کی تعمیر، نہری نظام کی بہتری، اربن ڈیولپمنٹ، زرعی شعبے اور ٹرانسپورٹ کے لیے قرضہ لیا جائے گا۔ حکومت آئندہ نئے مالی سال میں غیر ملکی مالیاتی اداروں سے 80 ارب روپے سے زائد کا قرض لینے کی منظوری پنجاب اسمبلی سے لے چکی ہے۔ اب ان قرضوں کے حصول کے لیے صوبائی محکموں کی جانب سے ورکنگ شروع کر دی گئی ہے، جس کے لیے PND بورڈ اور متعلقہ محکمے لائے عمل طے کریں گے۔ ذرائع کے مطابق بلدیاتی منصوبوں کے آغاز کے لیے 12 ارب 47 کروڑ روپے کا قرض لیا جائے گا۔ سڑکوں کی تعمیر کے لیے 1 ارب روپے لیے جائیں گے۔ زرعی شعبے کی ترقی کے لیے پنجاب حکومت 11 ارب 23 کروڑ کا قرض لے گی۔ ٹرانسپورٹ کے لیے 15 ارب اور PND بورڈ اپنے بیشتر پروگراموں کے لیے 15 ارب 27 کروڑ کا قرض لے گا۔ یہ قرض عالمی بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک سمیت دیگر بینکوں سے لیا جائے گا۔ نیشنل لائسنسنگ ایگزام کا معاملہ بحران کی شکل اختیار کر گیا۔ میڈیکل کے طلباء امتحان دینے کو تیار نہیں اور طلباء نے احتجاجی ریلی بھی نکالی۔ فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی میں میڈیکل کے طلباء اور ڈاکٹرز نے نیشنل لائسنسنگ ایگزام کے خلاف احتجاج کیا۔ طلباء کا کہنا تھا کہ وہ FSC سے لے کر MBBS اور ہاؤس جاب تک مسلسل امتحان کے عمل سے گزرتے ہیں۔ کیا 8 سال کا مسلسل امتحانی عمل ان کی قابلیت جانچنے کے لیے کافی نہیں؟ جو NLE امتحان بھی ان پر مسلط کر دیا گیا ہے۔ NLE کی پاسنگ پرسنٹیج 70 ہے، جبکہ یہ جو 5 سالوں کے 3 مہینے کے پروف ہیں ہمارے، یہ ہمارے 50% پاسنگ پرسنٹیج میں۔ کیسے آپ لوگ کہتے ہیں کہ ایک آپ کو ہاؤس جاب جو ہے، صرف ایک ہاؤس جاب جو کہ PMDC کے اندر رجسٹر ہونے پر ہمیں دیتی ہی جاتی ہے 5 سالوں کے ساتھ، وہ جاب ہم لوگ کیوں ایک امتحان کے ساتھ دیں، جس کی فیس بھی الگ سے ہمیں دینی پڑے گی، جس کے بعد ہمیں کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ہمیں کوئی آگے جاب ملتی ہے پکی کہ نہیں ملتی۔ ہم 5 سال ہر طرح کا ٹیسٹ دیتے ہیں، ہم ریٹن ٹیسٹ دیتے ہیں، ہم وائوا دیتے ہیں، ہم OSCE دیتے ہیں۔ 5 سال کے ٹیسٹ دینے کے بعد بھی ہم نے صرف اور صرف ایک ایسا یہاں پہ ٹیسٹ دینا ہے جو انہی لوگوں نے چیک کرنا ہے، اور وہ بھی انہی 5 سالوں کا ٹیسٹ جس کی کوئی فاؤنڈیشن ہی نہیں، ہم اس کو بالکل ریجیکٹ کرتے ہیں۔ ہم نہیں دیں گے، ہم پہ احتجاج جو ہے ہم جاری رکھیں گے، آخری حد تک ہم جائیں گے اور ہم احتجاج جاری رکھیں گے۔ ہم اتنا ٹف ایگزام دے کے یہاں پہ آتے ہیں، اس کے بعد بھی اگر ان لوگوں نے آگے فلٹر لگا دیا، اس کا مطلب ہے 5 سال تو فضول ہے۔ اراکین کا ایوان اجلاس 3 اراکین پر شروع ہوا اور 9 پر ختم۔ اسمبلی کی کارروائی اراکین کی غیر سنجیدگی کی نظر ہو گئی۔ پنجاب اسمبلی کا اجلاس اسپیکر چودھری پرویز الہی کی صدارت میں شروع ہوا تو ایوان میں صوبائی وزیر قانون بشارت راجہ سمیت صرف 3 اراکین موجود تھے۔ تلاوت قرآن پاک اور نعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اراکین کی تعداد 9 تک پہنچ گئی۔ PTI کے 185 میں سے 4 بھاری بھرکم اپوزیشن کے 2 اور مسلم لیگ قائد اعظم کے 3 اراکین موجود تھے۔ ایوان کی باقاعدہ کاروائی شروع ہونے لگی تو اپوزیشن رکن خلیل طاہر سندھو نے پوائنٹ آف آرڈر پر قوم کی نشاندہی کر دی۔